السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج اپنی قوم کے حالات پر بڑا رونا آتا ہے۔ ایسے مسلمان کہ جو ناچنے میں اول نمبر، ڈانس کرنے میں اول نمبر، لڑکیاں پٹانے میں اول نمبر، اور چھچوراپن، آوارہ گردی، نشہ، چرس اور گانجا اور ان تمام چیزوں میں اول نمبر ہے۔ تمام چیزوں میں اول نمبر ہے۔ باپ کی نافرمانی کرنے میں اول نمبر ہے، بیوی کو مارنے میں اول نمبر ہے، بچوں پر ظلم زیادتی کرنا، رشتہ داروں سے لڑنا جھگڑنا، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں۔ اور ان مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اب یہ صاحب ہیں، ان صاحب نے ان سے سب سے پہلے سوال کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین کیا ہے؟ ان کو نہیں پتہ ہمارا دین کیا ہے۔ دین کیا ہے؟ بڑا افسوس کا مقام ہے، بڑا رونا آتا ہے کہ ہم تو 1400 سال سے سمجھا رہے ہیں مسلمانوں کو، 1400 سال سے سمجھا رہے ہیں علماء، 1400 سال سے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اپنے بچوں کی پتہ نہیں کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجیں، مسجد میں بھیجیں، مدرسے میں بھیجیں، کیونکہ آپ مسلمان ہو۔ اب یہ باتیں اگر کسی کو بتاتے ہیں اس کو برا لگتا ہے کہ ہمیں یہ باتیں کیوں بولی جا رہی ہے؟ بھئی آپ مسلمان ہو، آپ کے نبی کا حکم ہے۔ اگر آج یہ بچے مسجد میں جاتے، مکتب میں جاتے، مدرسے میں جاتے، دین ان کو تھوڑا بہت معلوم ہوتا تو ان کو پتہ ہوتا کہ ہمارا دین کیا ہے۔ اب ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا دین ہے کیا، اپنا دین ہی نہیں پتہ ہے کہ ہمارا دین کون سا ہے، یہی نہیں پتہ ہے۔ اب انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ ہم کون سے نبی کی امت ہمارے میں نبی ہیں؟ کا نام کیا ہے؟ نہیں پتہ ہم کس نبی کی امت میں، یہ تک ان کو نہیں پتہ۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ اب ہمارے انہوں نے نبی کا تیسرا نام سوال یہ کیا، ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ اب یہ بھی ان کو نہیں پتہ، مطلب نبی کا نام تک نہیں پتہ ہے۔ اب صلی اللہ ان سے علیہ اتنے وسلم جوان درود سے شریف ہے، پوچھا گیا نام نبی کا بتائیے۔ نام کیا ہے تو بول رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نام بتا رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نے کہیں سن لیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار پڑھتے رہتے ہیں، رمضان میں کہیں سن لیا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نام تھوڑی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم تو درود شریف ہے۔ اب انہوں نے پھر پوچھا کہ کلمہ سنائیے۔ کلمہ تو سب کو یاد ہوتا ہے نا، بنا کلمہ کا تو کوئی مسلمان نہیں ہے۔ کبھی کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے آپ نے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ ایسے مسلمان جن کو ان باتوں تو یہ کا محنت نہیں پتہ مزدوری سے ہے، کیا وہ یہ مطلب ہے؟ کہتا کہ ہم بھی تو جنت محنت میں مزدوری کرتے ہیں۔ میں تو جنت میں جاؤں گا۔ ایسا لگتا ہے کہ جنت کوئی باپ کی جاگیر ہے اور جنت کی چابی کوئی وہ جیب میں رکھ کے میں جاؤں گا، کفن میں میرے جنت کی چابی رکھ دی جائے گی، لے بھائی تیری یہ چابی ہے، کفن میں دفنا دیا اور جا کے مرنے کے بعد جو ہے اپنا تالا کھول لے۔ جنت اتنی سستی ہے کیا؟ ان کو یہ پوچھا گیا کلمہ سناؤ، صاف کہہ دیا اس نے مجھے کلمہ نہیں آتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے کبھی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، کبھی ہم نے کلمہ نہیں پڑھا زندگی میں۔ اب یہ جو نوجوان جس سے پوچھا جا رہا ہے یہ کم سے کم 20 سال کا ہے، یعنی 20 سال کی زندگی کہاں گزر گئی، یہ سوچنے کا مقام اس کے لیے بھی ہے، اس کے والدین کے لیے بھی ہے، اس کے دادا پردادا جو اس کا پورا خاندان ہے ان کے لیے ہے، ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اور حالانکہ اسی لیے تو حضور نے فرمایا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ جو گھر میں بڑا آدمی ہے وہ ذمہ دار ہے، گھر کا، پورے گھر کا ذمہ دار ہے وہ، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بیٹے نے آج تک کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ حالانکہ کنز الاموال کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو والدین اپنے بچے کو کلمہ پڑھائیں، اب بچہ ہے تھوڑا بڑا ہوا، بچے کے زبان سے پہلا لفظ کلمہ نکلا، کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف یہ جملہ پڑھا لیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان والدین کا، کنز الاموال کی روایت ہے کہ ان والدین کا جن والدین نے اپنے بچوں کو کلمہ پڑھایا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ان والدین کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے جو اپنے بچوں کو پہلا جملہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھائیں۔ یہ ہے مسلمانوں کا حال۔ ابھی نے کہا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے کبھی۔ اب ہم تو محنت مزدوری کرتے ہیں، غریب آدمی ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں۔ بھائی جو صحابہ تھے کیا ان کی بڑی بڑی بلڈنگ تھی کیا؟ بڑے بڑے کاروبار تھے کیا؟ ان کی فیکٹری تھی کیا؟ وہ بھی مزدور تھے۔ اور صحابہ سے زیادہ غریب اس دنیا میں اس وقت کوئی نہیں ہے۔ کوئی مسلمان کتنا بھی غریب ہے لیکن وہ صحابہ سے زیادہ غریب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کے پاس ایک جوڑی کپڑے ہوتے تھے، بعض صحابہ کے پاس ایک جوڑی کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، صرف ایک چادر ہوتی تھی، بس اسی چادر کو وہ اپنے بدن پر ڈال کر نماز پڑھتے تھے۔ آپ نے ہزاروں واقعے سنے ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خود اتنی غربت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 3 چاند گزر جاتے لیکن گھر میں کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ صبح اور شام صرف کھجور پر گزارا ہوتا تھا، صرف کھجور کھاتے تھے، صبح میں کھجور، شام میں کھجور۔ اس طرح کوئی ہے اس زمانے میں ایسا مسلمان جو اپنا گزارا صرف کھجور پر کرتا ہو اور جس کے 2 3 مہینے گھر میں کھانا نہ بناؤ، چولہا نہ جلاؤ؟ بتاؤ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان اس وقت صحابہ سے زیادہ غریب نہیں ہے۔ اب ان کا کہنا ہے کہ ہم تو بھائی مزدور آدمی ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں اور ہم اس لیے کلمہ یاد نہیں ہے۔ یہ کوئی بہانہ تھوڑی ہے۔ محنت مزدوری تھوڑی کسی کو منع کرتی ہے کلمہ پڑھنے کے لیے، محنت مزدوری تھوڑی منع کرتی ہے کہ آپ نماز نہ پڑھو، محنت مزدوری تھوڑی منع کرتی ہے آپ روزہ نہ رکھو۔
جس طرح محنت مزدوری شادی میں جانے سے منع نہیں کرتی، ولیمے میں جانے سے منع نہیں کرتی، دعوت میں جانے سے منع نہیں کرتی، اچھے کپڑے سے پہننے سے منع نہیں کرتی، عیاشی کرنے سے منع نہیں کرتی ہے، نشہ کرنے سے منع نہیں کرتی ہے، اور کتنے سارے جو واحد جو کام ہیں ان تمام چیزوں کا محنت مزدوری منع نہیں کر دی ہے۔ اور یہاں پر ایک آ جاتا ہے کہ محنت مزدوری کرتا ہوں اس لیے کلمہ نہیں پڑھ رہا ہوں، یعنی محنت مزدوری نے کلمہ پڑھنے سے روک دیا ہے۔ عجیب سی بات ہے، حالانکہ یہ معلوم ہونا چاہیے تو کلمہ تو اسلام کی 5 بنیاد ہے، 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ ان 5 ارکانوں میں سے جو پہلا ارکان ہے وہ ہے کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا تو مسلمان بنے گا۔ اب جو اسلام کی 5 بنیادیں، ان 5 بنیادوں میں سے پہلی بات پر ان کا عمل نہیں ہے، کلمہ یاد نہیں ہے، تو وہ کیسے مسلمان؟ ان مسلمانوں سے زیادہ ان کے والدین پر افسوس ہے کہ جن والدین نے اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو یہ بتایا ہی نہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، اور قیامت کے دن ہوگا وہ بھی سن لیں آپ۔ قیامت کے دن جب ایسے بچوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو ایسے بچے پتہ ہے کیا کہیں گے؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے ہمیں بتایا نہیں، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے پر چلائے نہیں، انہوں نے ہمیں صراط مستقیم پر چلائے نہیں، انہوں نے کوئی دین کی بات بتائی ہی نہیں۔ اب آگے دیکھو، اب آگے وہی بچے کہیں گے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اللہ سے کہیں گے اللہ ان کو بڑا عذاب دو، ان پر بڑی لعنتیں بھیجو اور ان کو عذاب دے جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم ان پڑھ رہ گئے، ان کی وجہ سے ہم جاہل رہ گئے، ان کی وجہ سے ہم صراط مستقیم پر نہ چل سکے اور راستہ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس کہنے کی بنا پر ان کے والدین کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اس لیے آپ اپنے بچوں کو سکھا دیں، وہ بعد میں آپ کا فرمانبردار بنتا ہے نہیں بنتا ہے، آپ کی بات مانتا ہے نہیں مانتا ہے، وہ بات کی بات ہے، لیکن پہلے آپ اس کو سکھا دیں۔ بس آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اپنا فرض پورا کر دیا، آپ اپنا فرض پورا کر دیں، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں، وہ مانے گا بہت اچھی بات ہے، نہیں مانے گا تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ اپنا حق ادا کر دیں۔ آپ اپنے بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائیں۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہاں سیکھیں گے؟ مسجدوں میں اپنے بچوں کو بھیجیں، مکاتب میں اپنے بچوں کو بھیجیں، مدرسے میں اپنے بچوں کو 1-2 گھنٹے کے لیے بھیجیں، تو وہاں آپ کا بچہ یہ ساری چیزیں سیکھ جائے گا۔